ذرا آواز نہ۔ آج ہم جس خوبصورت اور پاکیزہ موضوع کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، ان کی تعریف و توصیف کے حوالے سے۔ اور جب کوئی بھی شخص نعت لکھتا ہے، میں تو یہی جانتا ہوں کہ میں خود اشعار لکھتا ہوں، نعت کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے، آپ کا باوضو ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ آپ کے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، آپ کے جذبات کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کے دل کے اندر عشق رسول کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ آپ کی جان اور آپ کے مال سے زیادہ اگر آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ سچے عاشق ہیں اور آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بنیادی اخلاقیات ہیں یا اخلاق کی روح سے ایسے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت سارے ہم میں سے ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کی نظر ان پہلوؤں پر نہیں جا رہی ہوتی، یا میں کہتا ہوں کہ یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کو اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے کہ کسی ایسے خاص پہلو پر ان کی نظر چلی جاتی ہے جہاں کوئی اور نہیں سوچ رہا۔ میں 2 دن پہلے ایک عشائیہ میں موجود تھا جہاں ہماری ایک محترم استانی صاحبہ، استاد کہہ سکتے ہیں، فارسی میں استاد کہتے ہیں، ان کی جو 30 سالہ تدریسی خدمات ہیں مکمل ہوئیں اور ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تھا یونیورسٹی میں، وہاں موجود تھا۔ نعت کے 2 اشعار پڑھنے کے لیے کہا گیا ایک نعت خان کو، وہ آئے اور گل چیدہ، تو یہ لفظ کہوں گا آپ کو یاد آئے گا، ایک یہ پہلا شعر تھا، تو پھولوں کا ذکر تھا، خوشبو کا ذکر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا ذکر تھا۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا ذکر ہو، تعریف و توصیف کا ذکر ہو، پھولوں کا ذکر آ رہا ہو، اور اچانک میری نظر پڑی کہ جو شخص یہ نعت پڑھ رہا تھا کو کہ اشارتاً ایک بات بنتی ہے پھولوں کے حوالے سے، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ گلاب کے 2-4 پھول اس کے جوتے کے ساتھ گرے ہوئے ہیں، یعنی دونوں جوتوں کے درمیان میں 3-4 پھول پڑے ہیں گرے ہوئے، اور اس کے بالکل سامنے 1-2 پھول وہاں گرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو میرے دل گوارا نہیں کیا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے اور نعت کے پہلے شعر میں پھول اور خوشبو کا ذکر آ رہا ہے اور پھول نیچے پڑے ہیں، تو ایک مجھے وہاں تناسب اور ایک حسن کا اور حضور کا جو خیال آیا نا، دل کا، اور میں اسی دوران وہاں سے اپنی نشست سے بھاگا وہاں گیا اور وہ پھول اٹھا کر میں نے بلند نشست پر رکھ دی۔ تو یہ بھی ایک خیال تھا، ضروری تھا آپ کو بتانا اس دوران میں۔ تو بہت ساری یہ باتیں ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر یہ ہے تو صرف مسلمان باوضو ہوں اور اس طرح سے یہ ہے کہ وہ نعت لکھیں۔ ہندو بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نعت لکھی ہے، سکھ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے نعت لکھی ہے، غیر مسلم ایسے ہیں کہ انہوں نے نعت لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، سیرت پاک کا، تو انہیں آپ سے محبت ہوئی، انہیں آپ سے عشق ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی اور آپ کے حوالے سے لکھا۔
آپ وہ نعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کتابیں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر عرض تھی میری طرف سے، میں نے کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی۔ تو آپ نعت کی کتابیں پڑھا کیجیے تاکہ آپ کا دل لبریز ہو عشق رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ دل، وہ کھیتی بنجر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ وہ کھیت بھی بنجر ہوتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ وہ کھیت بھی بنجر ہوتے ہیں۔ برسات بھی وہی رحمت کی طرح سے نازل ہوتی ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ نعت کی طرف آتے ہیں۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان۔ ماہر القادری: اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ذات جو ہے وہ تخلیق کا مقصد ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں پہلے لایا گیا اور بشری حوالے سے بعد میں، یعنی آپ کی روح کو اللہ پاک نے پہلے خلق کر دیا، کائنات کو بنایا بعد میں۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ مقصد تخلیق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کائنات کو بعد میں بنایا گیا، آپ پہلے تھے۔ تو حاصل ایمان، یعنی کسی کا ایمان آپ کی ذات پر ایمان لانے سے، اپنی مال جائیداد سے زیادہ آپ کو جان لینے سے پہلے مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، یعنی یہی بات رب نے خود کی ہے، اللہ نے خود کی ہے کہ جو اس مقام پر نہیں پہنچتا کہ تجھے اپنے مال و جائیداد سے زیادہ عزیز نہیں جانتا، تو پھر وہ ایمان اس کا کامل نہیں ہوتا۔ اور جو تجھ سے گریز کرتا ہے، یعنی تجھ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر وہ میری محبت سے بھی دور ہے، کیونکہ میرا عشق میرے رسول کے ساتھ ہے۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو سیرت ہے وہ سچ ہی سچ ہے۔ حتیٰ کہ کافروں نے بھی گواہی دی آپ نے سچائی کی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن کو دیکھیں۔ کیا نام ہے شامل جو ہے تکبیر و اذان، تکبیر و اذان میں بھی آپ کا نام شامل ہے۔ کیا عظیم نام ہے، اس نام کی عظمت پہ قربان دل و جان۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، آپ نے دین کو طاقت دی، دین کو پھیلایا، رو رو کر رب سے دعائیں مانگی دین کی طاقت کے لیے، دین کی شاخ کے لیے، اور اپنی امت کی بھلائی کے لیے اپنی اتنی دعائیں مانگی۔ جب صحابہ فرماتے تھے کہ اے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بخشائے ہیں، آپ تو نبی ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، آپ اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ساری رات، آپ کے قوم مبارک پر برم آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا میں اس لیے عبادت کرتا ہوں، میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ مغفر امت، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پاکوں نے تیرے دہر کو بخشا سرسا، یعنی ستوں کا ایک گلاس پی لیا، ایک کھجور کھا لی، تھوڑا سا پانی پی لیا، آپ نے فاقے کاٹے تو وقت گزارا، لیکن اپنی امت کے لیے آپ نے ہمیشہ ہتھیار جوڑے اور اسلام کے لیے آپ نے جہاد کیے، غزوات میں حصہ لیا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، خودداری پیدا کی اس کے اندر، شائستگی عطا کی، اسے تہذیب و تمدن سکھایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مربت کا یہ انداز، آپ کی رحمت اور آپ کی جو نرمی ہے، مربت ہے۔ ماہر سا گنہگار ہے وابستہ ہے دامن، ماہر سا گنہگار، میرے جیسا گنہگار شاعر کہتا ہے، تیرے دامن سے وابستہ ہے کہ تیری ذات جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے میدان بھی میں بھی میری بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہوں۔ تو ایک خوبصورت جو ہے کلام نعت کی صورت میں ماہر القادری کی تخلیق کردہ تحریر کردہ آپ تک میں نے پہنچائی، تو اس کی بھی انتظار ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے کلام بھی معاف فرمائے۔